ہماری معیشت پر عالمی ترقیاتی اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھا ہے اور دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسی موڈیز، فچ اور S&P نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کیا، جس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ مستحکم ہوئی۔ جناب اسپیکر، اسی اعتماد کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 2022 کے بعد پہلی مرتبہ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ میں واپس آیا۔ 4 سال میں پاکستان نے پہلی مرتبہ $750 ملین یورو بانڈ کا کامیابی سے اجرا کیا۔ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہماری بانڈز کی طلب مستحکم رہی۔ اس کا تسلسل ہمیں پچھلے ماہ نظر آیا جب پاکستان نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کی تاریخ کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کیا، جس کی مانگ ہماری پیشکش سے 5 گنا زیادہ تھی۔ یہ 2.5% مارکہ پر جاری کیا گیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کے دوسرے بڑی معاشی نظام کا حصہ بن گیا۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس بہتری کے پیچھے پاکستان کے کارپوریٹ شعبے کی بہتر کارکردگی ہے۔ کارپوریٹ شعبے نے جنوری مارچ 2026 میں پچھلے سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 22% زیادہ منافع حاصل کیا، جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں یہ منافع 9% رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں پچھلے 1 سال میں 1,73,000 نئے سرمایہ کاروں کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ نئے سرمایہ کاروں میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس سال میں اب تک 11 IPOs کا اجرا ہو چکا ہے، جو کہ پچھلی 2 دہائیوں میں ایک سال میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اسی طرح SEC پہ میں 39,000 نئی کمپنیوں کا اندراج ہوا ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے گوگل، ویون، BYD، رامکو، علی بابا گروپ، AD پورٹس، رقمی، مشرق اور ٹرکش پیٹرولیم پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ حکومت کے قائم کردہ ٹیکنالوجی زون میں 250 سے زائد نئی کمپنیوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اور 25,000 سے زائد ٹیک پروفیشنلز کو روزگار ملا ہے، جو نئے اور موجودہ سرمایہ کاروں کا پاکستان میں کاروباری ماحول کو بڑھاتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال اسی ایوان میں نے اپنی بجٹ تقریر کے دوران ہم نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دہائیوں سے التوا کا شکار نجکاری کا ایجنڈے کو عملی شکل دیں گے۔ میں آج اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ وعدہ صرف وعدہ نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ ہم نے فرسٹ پیمنٹ بینک کے نجکاری سے آغاز کیا اور پھر 23 دسمبر 2025 کو پوری قوم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک شفاف اور براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی نیلامی کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو مجموعی طور پر 185 ارب روپے کے عوض نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کامیاب اور تاریخی نجکاری وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کے عین مطابق ہے کہ نجی شعبہ ہی ملک کی پائیدار معاشی ترقی کا ضامن اور علمبردار ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر از گوئنگ ٹو لیڈ دس کنٹری۔ PIA کی کامیاب نجکاری کے بعد ہم ایک 5 سالہ منصوبے پر عمل پیرا ہیں، جس کے تحت کئی حکومتی اداروں کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا۔ اس میں ڈسکوز، جینکوز، بینکس، انشورنس کمپنیاں اور ہوائی اڈے شامل ہیں۔ اس سلسلے میں 3 ڈسکوز کے پہلے بیچ کی نجکاری کے لیے اظہار دلچسپی کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک فعال، متحرک اور شفاف ٹیکس انتظامیہ کسی بھی ریاست کی معاشی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ ٹیکس کی وصولی کے بغیر کاروبار مملکت سر انجام نہیں پا سکتا اور نہ ہی ترقیاتی کاموں کے لیے وسائل مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے FBR میں جامع اور وسیع تر اصلاحات جاری و ساری ہیں۔ FBR میں اصلاحات کے مطابق کہ اب تک کے نتائج جناب اسپیکر بہت حوصلہ افزا ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں FBR کی سالانہ ٹیکس وصولی 7,200 ارب روپے تھی، جو کہ اگلے 3 سالوں میں دگنا ہو گئی ہے اور موجودہ مالی سال کے اختتام پر 13,000 ارب تک پہنچ جائے گی۔ یہ اضافہ ایک ایسی کارکردگی ہے جس کی نظیر پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ صرف محصولات میں اضافہ نہیں بلکہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں ایک اسٹرکچرل تبدیلی ہے۔ میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کی قیادت خود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں،
جو ہفتہ وار اجلاسوں کی خود صدارت کرتے ہیں اور پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس تبدیلی کے ٹھوس ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پروڈکشن مانیٹرنگ کا نظام ہے، جس میں مرکزی ڈیش بورڈز، ویڈیو انالیٹکس اور ٹیمپرنگ الرٹ سے مدد لی جا رہی ہے۔ یہ نظام 27 سیمنٹ فیکٹریوں اور 75 شوگر ملوں پر نافذ ہو چکا ہے۔ صرف ان 2 شعبوں سے سالانہ بنیاد پر تقریباً 61 ارب روپے اضافی ٹیکس متوقع ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ پر مبنی کمپلائنس مینجمنٹ